اسلام میں کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنی ناک کی خاطر اگر بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ جانیں، شادی پہ جو آج اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، پتہ لگا رشتے میں 8-10 لاکھ روپے 55 لاکھ روپے نقد دیے جا رہے ہیں، اور پتہ لگا کہ اب چوڑی پہنانے آ رہے ہیں، اب عید پہ آ رہے ہیں، اب بقرعید پہ آ رہے ہیں، ایک عجیب ہنگامہ ہے۔ شریعت میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ بیٹی کی شادی پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ آپ اپنی ناک کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس پیسے کو، یعنی جو آپ کی میراث ہے، اس کو تقسیم کر دیں، آپ مثال کے طور پہ آپ کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ زندے پہ اگر تقسیم کر رہے ہیں تو بیٹی کو بھی برابر دینا پڑے گا، بیٹے کو بھی برابر دینا پڑے گا۔ اگر آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ آپ کے ترکے میں سے ان کو حصہ دیں۔ اگر مثال کے طور پہ ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، اور 1.5 روپیہ ہے تو 1 روپیہ بھائی کو، 50 پیسے بہن کو، حصہ تقسیم ہو گیا۔ لیکن آپ زندے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا حساب لگائیں کہ کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس میں۔ جو پیسہ بیٹی کے حصے میں آتا ہے، یہ پیسہ بیٹی کو ادا کر دیں کہ یہ پیسہ تمہارا ہے بیٹے، تم چاہو تو تمہاری نکاح پہ خرچ کر دوں، اور تم چاہو تو اپنے کو لے جاؤ، یہ تمہارا حصہ ہے۔ اب اگر بیٹی یہ کہہ دے کہ نہیں ابا جان آپ اس پیسے کو میری شادی پہ خرچ کر دیں، اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جتنا چاہیں خرچ کر دیں، لیکن اس میں آپ جو یہ کرتے ہیں کہ حصہ بیٹی کو دیتے نہیں، اور پتہ یہ چلا کہ آپ نے شادی میں اتنا پیسہ خرچ کر دیا کہ بے تحاشا خرچ کر دیا، اور لوگوں کا انداز بھی بالکل الگ ہے۔ ارے میاں بس کیا بتاؤں، اس کا نصیب ہی بہت اچھا تھا، میاں جب یہ پیدا ہوئی تھی تو کوئی کام نہیں تھا، اور ماشاءاللہ سے جیسے ہی اس کا تولد ہوا فوراً یہ سمجھ لو کہ کام ایسا چل گیا، بندھا ہوا کام کھل گیا ہی، اور آج اللہ کا شکر ہے اس کی شادی کے لیے میں جاتا ہوں اتنا سامان لینے اور آ جاتا ہے اتنا، پتہ ہی نہیں چل رہا اللہ کہاں سے دے رہے ہیں۔ نصیب بہت اچھا ہے۔ نصیب کا پتہ شادی کے بعد میں چلتا ہے، جب کروکری والے آتے ہیں، اس کے علاوہ جو سامان لیا تھا آپ نے، گیزر ہے، فریج ہے، اے سی ہے، ان کے قسط والے آتے ہیں، ان کا تب پتہ لگتا ہو پیسہ یہاں سے آیا تھا۔ اتنے بھولے ہو جاتے ہیں آپ کے، پیسہ خرچ ہوتا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے۔ سب بناوٹی باتیں ہیں، ناک کی خاطر آپ خرچ کرتے ہیں، میراث نہیں دیتے۔ اس کا بھی حساب لیا جائے گا جو شادی پر خرچ کیا، اور اس کا بھی حساب لیا جائے گا جو تم نے بیٹی کا حصہ مار لیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، اگر آپ نے میراث تقسیم نہیں کی ہے اور آپ بچی کو نہیں ملا ہے تو یہ بھائی ذمہ دار ہیں آپ کے مرنے کے بعد میں، ورنہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے زندے پہ بچوں کو تقسیم کریں۔ آپ کی مرضی ہے کیسے بھی تقسیم کریں، لیکن حدیث مبارک اس کے لیے بھی ہے کہ آپ بچوں کو برابر تقسیم کریں۔ ہاں اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو ان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن کا حصہ نہ ماریں، بالکل حرام ہے، اور خدا کے یہاں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بھی آپ دھیان رکھیں، بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے، والدین انتقال کر گئے، جو بڑے بھائی تھے وہ مال پہ اپنا ذمہ دار ہو کے بیٹھ گئے، چھوٹے بھائیوں کو نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے، تو وہ یوں نہ سمجھے کہ ہم اس سے فارغ ہو گئے، ان کی اولاد خود ان کے سامنے دیکھنا کیا حال ہوگا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، الامان والحفیظ۔ کوئی گنجائش نہیں اسلام میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے بھائیوں کا حق مارا، بہنوں کا حق مارا، اور میراث تھی تو ترکے میں سے آپ کو دینا چاہیے تھا۔ اگر آپ 4 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں تو یوں آیا کہ ترکے میں سے آپ ان کو تقسیم کریں۔ 1 لاکھ روپے ہیں، 4 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، آپ ان کو 10 حصوں میں تقسیم کریں، 2 حصے بھائیوں کے ہو گئے، 1 حصہ بہن کا ہو گیا، بالکل آسان ہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی سخت وعیدیں ہیں حدیث مبارکہ میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہوش بندی سے کام لو، ہوش کے ناخن لو۔ کسی کا حصہ مارنا، دبانا، یہ اچھی خصلت کی بات نہیں ہے، آپ اپنی جنت برباد کر رہے ہیں۔ خدا کے یہاں اس کا کوئی بھی نعم البدل اگر ہے تو بس پھر یہ سزا کے طور پہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔